برج ہوت پائسس 1 اگست سے 10 اگست 2026 ہفتے وار ہوراسکوپ کو دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں کو سید نیر عباس کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے برج ہوت پائسس کے لیے 1 اگست سے۔ اچھا پائسس اگر ہم نے غلطی سے چلیں کو اسپائسس کیا بھی دیتے ہیں، سلپ آف دا ٹنگ ہے یار، اس پہ اتنا ناراض ہونے کی بات تو نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پچھلے دنوں میری ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے کہیں اسپائسز ہی کہا ہے، لیکن کیونکہ بولنے میں یا ریکارڈنگ میں کچھ ایسا ہوتا ہے اسپائسز آ گیا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اسپائسز ہے کہ اسپائسز ہے، تو تسی کی سنویلم دو گے، تمہیں کی پتہ ستارہ دا۔ ایک تو ہم بڑی جلدی نا ججمنٹ شروع کر دیتے ہیں، ہم گمان شروع کر دیتے ہیں، ہم اگلے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، یار اس سے بچا کرو۔ آج ہم بات کریں گے برج ہوت پائسس کے لیے 1 اگست سے 10 اگست 2026 کی اہم رجحانات کے بارے میں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 19 فروری سے 20 مارچ کے درمیان ہے تو ویڈیو آپ کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسلام کے مطابق غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ معلومات روایتی نجومی رجحانات پہ مبنی ہے، اس لیے حتمی پیشن گوئی نہ سمجھیں۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ پہ ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں میں آئیں شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے برڈ چارٹ یا زائچہ آپ کے بارے میں بتاتا ہے، اور برڈ چارٹ اور زائچہ کیا ہے، یہ سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے۔ 2 سوال، ایک سوال کیا جاتا ہے سر میرے برج کے بارے میں بتا دیں، بس اتنی سی تو بات ہے سر، یہی تو ساری بات ہے، یہی تو کرکس اور مغز ہے، یعنی کہ برج آپ کو میں بتا دوں تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے، کنسلٹیشن کس بات کی ہوگی؟ تو یہ سب سے اہم سوال ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہوتا، یہی سب سے مین سوال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے آپ کا جیون ساتھی کیسا ہوگا، اور جو جیون ساتھی زندگی میں آ چکا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آپ کی معیشت کیسی ہوگی، آپ کا پروفیشن کیسا ہے، آپ کا کیریئر کیسا ہے، اور اگر غلط ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، کس ملک میں جانا آپ کو برکت دے گا، کہاں پہ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، کہاں پہ آپ کے لیے برکت ہے، کہاں پہ اولاد کی برکت ہے، کہاں پر ریلیشن شپ میں برکت ہے، کہاں سسرال والا میں برکت ہے، کہاں گھر میں برکت ہے۔ آپ کو اپنے معاشی معاملات، اپنے سماجی معاملات اور اپنے شادی بیاہ کے معاملات آپ کے برڈ چارٹ یا زائچے سے بہتر پتہ لگتے ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے آج کے دن میں لازمی کروں گا، چاہے کوئی اسے پسند کرے نہ کرے، لوگ کہتے ہیں سر ہمیں صرف یہ بتا دیں ہم امیر کیسے ہوں گے، سر اسٹرالوجی کے بارے میں صرف بتا دیں، بھائی زندگی کے بارے میں جانو، اسٹرالوجی زندگی ہے۔ یہ قرآن جو ہے نا، جو قرآن اترا تھا یہ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے اترا تھا، اور ہم نے کیا کیا، اس سے صرف مردوں کے بچنے کے لیے رکھ دیا۔ اسی طرح اسٹرالوجی زندگی ہے، آپ صرف کیا کہتے ہیں سر بتا دیں پیسے کیسے آئیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور بڑے اچھے حالات میں، آپ یورپ کے اندر رہ رہے ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ گلف میں ہیں، تو آپ یہاں سے اوپر جائیں بھائی۔ اگر یہاں سے اچانک گرتے ہیں، ہوتا کیا، آپ کا بزنس بہت اچھا تھا، 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے کما رہے تھے، اچانک 3-4 کروڑ کے قرضے کے نیچے آ گئے۔ آپ کی جاب بہت اچھی تھی، اچانک چلی گئی، 8-10 لاکھ روپے کماتے تھے، زیرو ہو گئے۔ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا تھا، بیرون ملک تھا، باہر جانے کی تیاری تھی، یا شوہر باہر گیا تھا، اب آپ نے جانا تھا، اچانک ریلیشن شپ ٹوٹ گیا۔ یہ اچانک کیوں ہوا؟ اگر یہ اچانک ہوا تو اچانک ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، بالکل 90% چانس نہیں ہوتا کہ یہ ایک کنسلٹیشن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، جو آپ کو کہتے ہیں نا ایک کنسلٹیشن میں ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اس مرشد کے ساتھ، اس استاد کے ساتھ، اس مینٹور کے ساتھ چلنا چاہیے، 6 مہینے سال چلنا چاہیے، تاکہ آپ کی گرد ایک حالہ بن جائے، ایک نورانی حالہ بن جائے، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو پرابلم نہ دے۔ آپ کرتے ہیں کیا، ایک دفعہ کنسلٹیشن لیتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر 6 مہینے بعد آتے ہیں، ایک دفعہ کنسلٹیشن لیتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر تو فوری نتیجہ مل گیا آپ بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے اپنے ارد گرد جو نورانی حالہ بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں امبانی اور اڈانی کی، کہ مسلسل ترقی ہو رہی ہے، مسلسل دیکھیں وہ اوپر جا رہے ہیں، شادیاں وہ کر رہے ہیں، کھانے پینے وہ کر رہے ہیں، جہاز وہ خرید رہے ہیں، پانی وہ بنا رہے ہیں، کیوں؟ آپ کے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، آپ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، سوچا کریں، اپنے دماغ کو کھولا کریں، یہاں سے میں یہاں کیوں گر گیا، مجھے مسلسل ترقی کرنی چاہیے تھی۔ تو کاش آپ کو میری یہ بات اگر سمجھ آ گئی کہ ایک کسی شخص کے ساتھ جس کے ساتھ جڑا کریں، اس کو ٹائم دیا کریں، اور خود کو ٹائم دیا کریں، اور اس روحانیات کے سفر پہ چلیں، تو پھر چلتے جایا کریں، فائدہ ہی ہوگا۔ 1 اگست سے 10 اگست کا وقت برج ہوت والوں کے لیے روحانی سکون، تخلیقی صلاحیت، جذباتی توازن اور نئے موقعوں کا دور ثابت ہو سکتا ہے۔ اس عرصے میں آپ کے احساس، طبیعت، مضبوط وجدان اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے موقع سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا سبب بنے، لیکن ہر فیصلہ صرف جذبات کی بنیاد پر نہ کریں، بلکہ عقل، مشورے اور دعا کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یاد رکھیں پرسکون ذہن بہترین فیصلے کرتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ کی محنت، نرم مزاجی اور ذمہ داری سینئر افسران کی نظر میں آ سکتی ہے۔ اگر آپ نئی ملازمت، ترقی یا کسی اہم ذمہ داری کے منتظر ہیں تو اچھی خبر ملنے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو نئے گاہک، نئے موقع یا پرانے منصوبوں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب، فری لانسنگ، آرٹس، ڈیزائن، استاد، ہیلتھ کیئر، میڈیا یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں نمایاں ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں اپس اینڈ ڈاؤنز لگا رہے گا، غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں اور اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بچت کریں۔
اگر کسی سرمایہ کاری کا ارادہ ہے تو مکمل تحقیق اور مشورے کی بات کریں، مستقبل کی منصوبہ بندی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کو وقت دینے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں رشتوں کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی مخلص، خوش اخلاق اور سمجھدار شخصیت سے ملاقات کے امکانات ہیں۔ ہر نئے تعلق کو جلدی میں آگے بڑھانے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیں۔ خاندان اس عرصے میں آپ کے لیے محبت اور سکون کا مرکز بن سکتا ہے۔ والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہیں۔ اگر خاندان میں کسی سے اختلاف ہے تو پہل کر کے صلح کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا نرم رویہ بہت سے مسائل کو آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہ سکتی ہے، لیکن ذہنی دباؤ اور زیادہ سوچنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ مناسب نیند اور عبادت آپ کے ذہنی سکون میں اضافہ کرے گی۔ طالب علموں کے لیے یہ وقت توجہ، محنت اور مستقل مزاجی کے۔ اگر کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ایک منظم سکیجول کے مطابق پڑھائی کریں۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں اور سیکھنے کا جذبہ رکھیں۔ کاروباری افراد کے لیے نئے موقع سامنے آ سکتے ہیں۔ کسی معاہدے یا نئی شراکت داری سے پہلے مکمل معلومات ضرور حاصل کریں۔ ایمانداری، اچھے اخلاق اور بہترین سروس آپ کے کاروبار کو ترقی دے سکتی ہے۔ صبح اور کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ ہر مشکل اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ روزانہ استغفار کریں۔ اس عرصے کے اہم مشورے یہ ہے کہ جذبات کے ساتھ عقل سے بھی فیصلہ کریں۔ غیر ضروری اخراجات سے بچیں۔ خاندان اور عزیزوں کے لیے وقت نکالیں۔ اپنی صحت اور ذہنی سکون کو ترجیح دیں۔ نئے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھیں۔ خوش قسمت رنگ ہلکا سبز، جامنی اور سفید، اور خوش قسمت نمبر 3، 7، 12 اور 21، 21، 12، 7 اور 3۔ خوش قسمت دن جمعرات، پیر اور جمعہ۔ نرم دل اور مضبوط ایمان رکھنے والا انسان ہر مشکل کو امید میں بدل سکتا ہے۔ اپنے خوابوں پہ یقین رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں اور ہر قدم پہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ بہترین راستہ وہی دکھاتا ہے۔ دوستو، 1 اگست سے 10 اگست 2026 کا یہ وقت برج خرج ہوت والوں کے لیے روحانی سکون، ذاتی ترقی، مضبوط تعلقات اور بہتر مستقبل کی منصوبہ بندی کا وقت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتے ہیں، جبکہ اصل علم غیب صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، مسلسل محنت، دعا، صبر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہر میدان میں بہتری، کامیابی، سکون اور خوشیوں کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، رزق حلال، خوشیاں، عزت، ذہنی سکون، کامیابی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات سنیں۔ نرم دل اور مضبوط ایمان رکھنے والا انسان ہر مشکل کو امید میں بدل سکتا ہے۔ اپنے خوابوں پہ یقین رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں اور ہر قدم پہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ بہترین راستہ وہی دکھا سکتا ہے، وہی آپ کو منزل تک پہنچا سکتا ہے، وہی کارساز ہے، وہی چارہ ساز ہے۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔